وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآنک عربک گرامر کے اس ماڈیول میں ہم مرفوعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ ماڈیول اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ عربی زبان کے اندر جو اسماء پر زیر زبر اور پیش لگتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی بنا پر کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے یعنی اس پر پیش ہوتی ہے، یا کوئی اسم منصوب ہوتا ہے یعنی اس پہ زبر ہوتی ہے، یا کوئی اسم مجرور ہوتا ہے مکسور یعنی اس پہ زیر ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ عوامل اور فیکٹر جو کسی اسم کو رفع دیتے ہیں وہ 8 ہیں، انہیں ہم مرفوعات کہتے ہیں۔ انہیں ہم عربی گرامر کی اصطلاح میں مرفوعات کہتے ہیں، یعنی ہم اس بات کو جانیں گے کہ وہ کون سے مقامات ہیں، وہ کون سے عوامل و فیکٹر ہیں جس کی بنا پر کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے۔ وہ عوامل مرفوعات کہلاتے ہیں اور ان کی تعداد 8 ہے۔ آگے چل کے پھر ہم منصوبات پر بھی بات کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، اسماء ہیں جن پہ نصب آتی ہے، زبر آتی ہے، وہ کن وجوہات کی بنا پر آتی ہے، انہیں منصوبات کہیں گے۔ اور پھر بات کریں گے مجرورات پر۔ جہاں تک مرفوعات کا تعلق ہے، لفظ مرفوعات کو سمجھیے۔ مرفوعات کا لفظ نکلا ہے رفع سے، رافعین۔ رفع کسے کہتے ہیں؟ پیش کو۔ مرفوع جس لفظ پر پیش آئی ہوئی ہو اس سے پھر جمع مؤنث بن جاتی ہے مرفوعات۔ تو اصطلاحی طور پہ ہم کہیں گے اس سے مراد ہر وہ اسم ہے جس پہ رفع ہو، جیسے الحمدو میں دال پر پیش ہے، ہم کہیں گے الحمدو مرفوع ہے۔ اب آگے جو اصل بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ مرفوع ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو کسی اسم کو مرفوع بنا دیتے ہیں۔ وہ 8 ہیں۔ سب سے پہلی بات مبتدا ہونا۔ آپ نے جملہ اسمیہ کے اندر پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید اس جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ ہے، یہ مبتدا ہے۔ قائم کھڑا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اب رفع جو ہے زیدن پر جو آیا ہوا ہے اس وجہ سے آیا ہوا ہے کہ یہ مبتدا ہے۔ اب یہ رول بن گیا کہ ہر وہ جملہ جو مبتدا ہوگا مرفوع ہوگا، اور ہر وہ لفظ اور اسم جو خبر ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ دوسرا جو مرفوعات کا فیکٹر ہے، عامل ہے، وہ خبر ہونا ہے۔ تیسری چیز ہے فاعل کا ہونا۔ ابھی ہم ان کے ناموں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر تھوڑی تھوڑی ان کی تفصیل بھی ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ تو مرفوعات 8 ہیں: مبتدا ہونا، خبر ہونا، کسی اسم کا فاعل ہونا، نائب الفاعل ہونا، افعال ناقصہ کا اسم ہونا۔ افعال ناقصہ کیا ہیں آگے ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے۔ ما والا مشبہ بلیس کا اسم ہونا، یعنی یہ کچھ حروف ہیں ما، لا، جو مشابہ بلیس ہیں، ان کا جو اسم ہونا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں جنہیں مشبہ بالفعل کہتے ہیں، ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ یہ وہ 8 چیزیں ہیں جنہیں ہم مرفوعات کے فیکٹر کہہ لیں، مرفوعات کے عوامل کہہ لیں، کسی اسم پہ رفع آنے کی وجوہات کہہ لیں۔ بنیادی طور پر تھیم آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہر وہ لفظ جو مرفوع ہوگا وہ ان 8 میں سے کوئی ایک چیز ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسم مرفوع بھی ہو اور ان 8 میں سے کوئی اس کی جو فیکٹر ہے وہ عامل بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان 8 میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔
تھوڑی وضاحت کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم مرفوع جو جملہ اسمیہ کی ابتدا میں آتا ہے، اس کا پہلا جز ہوتا ہے. اسی ابتدا کی وجہ سے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور یہ اس کا مبتدا ہونا ہی اس کے مرفوع ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اللہ الصمد قرآن کی آیت ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہ ایک جملہ ہے. اس جملے میں لفظ اللہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. اللہ، اللہ الصمد، اللہ یہ جو پیش آئی ہوئی ہے. اگر کوئی سوال کرے کہ اس لفظ اللہ پر، اس میں جلالت پر رفع کیوں ہے، یہ مرفوع کیوں ہے، اس پر پیش کیوں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس پر اس لیے پیش ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. الصمد اس پر کیوں پیش ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے. مبتدا ہونا بھی مرفوع ہونے کا فیکٹر ہے، خبر ہونا بھی مرفوع ہونے کا فیکٹر ہے. اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب جو مبتدا ہے کبھی کبھی سنگل لفظ ہوتا ہے، کبھی ایک مرکب بن جاتا ہے. جیسے لیلۃ القدر، قدر والی رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. اب لیلۃ القدر یہ ایک مرکب ہے جو مبتدا ہے. اس میں لیلۃ تا پر جو پیش آئی ہوئی ہے یہ اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے. اس کی خبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم کیا بتا رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے. اب خیرون اس کی خبر ہے، تو خیرون پر پیش کیوں ہے؟ چونکہ وہ اس کی خبر ہے. خبر ہونا اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. آپ کے سامنے خبر کی بھی بات ہم نے کر لی، مبتدا اور خبر کو آپ نے سمجھ لیا. اگلا لفظ ہے فاعل، یعنی کوئی اسم کبھی اس لیے مرفوع ہوتا ہے کہ وہ جملہ فعلیہ کے اندر کسی فعل کا فاعل ہوتا ہے. اس کا مرفوع ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جملے میں فاعل بن رہا ہے، اور اصول ہے کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہمیشہ فاعل پر پیش آتی ہے. قرآن مجید کی سورہ القدر ہی کی آیت کریمہ کو دیکھیے، تنزل الملائکۃ، تنزل اترتے ہیں. کون اترتے ہیں؟ اب تنزل ورب ہے، فعل ہے. کون اترتے ہیں؟ ملائکہ، یہ فاعل ہے، تو آپ کو الملائکۃ پر پیش نظر آ رہی ہے. الملائکۃ تا پر جو پیش ہے، گول تا پر، اس لیے پیش ہے کہ چونکہ یہ تنزل اترتے ہیں. کون اترتے ہیں؟ ملائکہ، فاعل بن رہا ہے اس لیے پیش ہے. والروح، اور اترتے ہیں روح، مراد جبرائیل امین ہے. روحو پر پیش ہے. کوئی سوال کرے کہ روحو پر پیش کیوں ہے، ہم کہیں گے یہ تنزلوں کا فاعل بن رہا ہے، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. اگلی مثال سورۃ دوحہ کی دیکھیے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اس کا کیا عمل ہوتا ہے؟ یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے. عنقریب یوتی کا آپ کو عطا کرے گا. کون عطا کرے گا؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ ربو کا. ربو پر پیش کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے آئی ہوئی ہے کہ یہ یوتی عطا فرمائے گا. کون عطا فرمائے گا؟ آپ کا رب، یہ اس کا فاعل ہے. ربو پر اس لیے پیش ہے، اور کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. آگے چلیے، نائب الفاعل، مرفوع کی جو چوتھی مرفوعات کی ہم چوتھا فیکٹر کہیں کہ کوئی لفظ اس لیے پیش اس پر آ سکتی ہے کہ وہ جملے کے اندر نائب الفاعل بن رہا ہو. اب نائب الفاعل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس کا جو جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے فعل مجہول کو، جیسے ہم کہتے ہیں پانی پیا گیا، پانی پیا گیا. اب پیا گیا یہ فعل مجہول ہے. کس کو پیا گیا؟ پانی کو. اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں. اگر ہوتا کہ زاہد نے پانی پیا تو زاہد فاعل تھا، پانی مفعول تھا. لیکن جب زاہد فاعل کو ہم نے حذف کر دیا اور فعل کی نسبت اس کے مفعول کی طرف کر دی تو اس مفعول کو پھر اب فاعل نہیں کہیں، اس کو نائب الفاعل کہیں گے. تو نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے. وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا گیا، معاملہ طے کر دیا گیا. قضی فعل مجہول ہے، الامر اس کا نائب الفاعل ہے. الامر پر پیش کیوں آئی ہوئی ہے؟ چونکہ اس کے پیچھے فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اس کا فاعل، یعنی اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں، اس لیے وہ مرفوع ہوتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. آپ کو میننگ سے سینس آ رہی ہے نا کہ یہ پیسے وائز ہے، فعل مجہول ہے.
لوٹائے جاتے ہیں الامور معاملات اللہ کی طرف، لوٹائے جاتے ہیں. کیا لوٹائے جاتے ہیں؟ الامور. یہ نائب الفاعل ہے، اس لیے اس پر پیش آئی ہوئی ہے. کثیر الاستعمال الفاظ کی طرف آئیے. آج جس لفظ سے ہم آپ کو روشناس کرائیں گے وہ ہے ایوہا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ حروف ندا کی بحث میں آپ اس لفظ سے واقف ہو چکے ہیں کہ جب منادا جس کو پکارا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں منادا. جب اس پہ الف لام آیا ہوا ہو تو اس سے پہلے جب حرف ندا یا ہوتا ہے تو اس کو ایوہا کر دیتے ہیں. اس کے آگے ایوہا، جیسے یا ایوہ النبیو. تو ایوہا کا معنی پکارنے کے لیے حرف ندا ہے، اے کے معنی میں. قرآن مجید میں کبھی مؤنث کے لیے ایتھا بھی آتا ہے، جیسے سورہ الفجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو ایوہا ہو یا ایتھا ہو، یہ دونوں حرف ندا ہیں. ایوہا مذکر کے لیے آتا ہے، ایتھا مؤنث کے لیے آتا ہے. 153 مرتبہ یہ قرآن میں آیا ہے ایوہا یا ایوہا. قال فما خطبکم ایوہا المرسلون. اب آپ کو ایوہا کا معنی سمجھ آ گیا کہ اے بھیجے گئے ملائکہ، آپ کا کیا معاملہ ہے. یا ایوہا الناس، اے لوگو. ناس کا معنی تو لوگو ہے، یا ایوہا اے، بس یہ اے کا معنی دے رہا ہے. دوسرا لفظ ہے ان. آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، اب یہ رویژن ایک طرح کی آپ کی ہو رہی ہے. آپ نے حروف نواسب پڑھے تھے، اس میں ان لن کیزن، ان آپ نے پڑھا تھا، ہم نے مثالیں بھی دی تھی کہ یہ کسی لفظ پہ آتا ہے اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور اس فعل کو نصب دیتا ہے، زبر دے دیتا ہے. ان و ان بے ان لے ان، یہ کہ کے معنی میں آتا ہے. کہ آپ آیات کو دیکھیے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. ان یاکل، این کہ کھا نہ جائے اس کو بھیڑیا. اور آگے دیکھیے وان تصدقوا، اور یہ کہ اگر تم معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کا جو لفظ آ رہا ہے کہ کے معنی میں آ رہا ہے، یہ قرآن مجید میں 571 مرتبہ آیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو ہر جگہ پر اس کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی.